السلام علیکم، آپ گلوبل انسائٹ دیکھ رہے ہیں، میں ناہید ہوں۔ برطانیہ کی ایک مشہور خبررساں ایجنسی نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس کے مطابق تمام جانداروں میں انسان ہی اپنی نسل کی مادہ پر سب سے زیادہ تشدد کرتا ہے۔ اس رپورٹ کے جو مین خدوخال ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ باقی کچھ جنسیں بھی ہیں جیسے بندر ہیں، چمپینزیز ہیں، جو اپنی مادہ پہ تشدد کرتے ہیں، لیکن وہ تشدد اس حد تک نہیں جاتا کہ جان سے مار دیا جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنسی زیادتی کا جو کانسیپٹ انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ جانوروں میں کسی حد تک کم ہے، اور اگر ہے بھی تو کم سے کم جنسی زیادتی کر دینے کے بعد جان سے مارنا کسی جانور میں آج تک ثابت نہیں ہوا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس رپورٹ کے بارے میں کوئی ویلاگ کروں کہ آج ہی ہمارے ملک میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ لاہور میں ایک بچی کو اغوا کیا گیا ہے اور اپنے ہی کزن نے اغوا کیا ہے۔ اس کو پہلے مارا گیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ صرف خود نہیں کی گئی بلکہ دوست کو بھی موقع دیا گیا ہے۔ اس طرح کی حرکت تو کسی بھی جانور میں، کسی ریسرچ میں آج تک کسی پڑھائی لکھائی میں کسی نے نہ پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، کسی ایوولوشنری سٹیج پہ کسی جانور میں نہیں ملی۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو قانون نافذ کرنے والے ادارے، دوسرا معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سی لاکھوں خواتین اور بچیوں کے ساتھ ہر سال زیادتیاں ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ ہم بھارت کے بارے میں کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنسی زیادتی میں ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ پچھلے دنوں جو کیا تھا، جو جنسی زیادتی کے خلاف قانون حکومت پاکستان نے بنایا، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سزائیں کیا ہیں اور کون کون سے ممالک ہیں جن میں جنسی زیادتی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم معاشروں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تک بات کرتے ہیں کہ ان ممالک میں اس طرح سے جنسی زیادتی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ان معاشروں کو آپ ایک اسلامی معاشرے جو کہ پاکستان میں ہے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ یو ایس کے معاشرے کی طرح ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ایک ہندوتوا مودی کے معاشرے کی طرح ہے؟ جواب یقیناً آپ سب کے پاس بھی جواب جو ہے وہ نہیں میں ہی ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہے جواب آپ کا، کم سے کم آپ چاہتے ضرور ہیں کہ ہمارے معاشرے ویسے نہ رہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سخت لیجسلیشن سے ہی یہ مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا؟ اس پہ ڈیبیٹ ہے سوسائٹی میں، سول سوسائٹی میں، اکیڈیمیا میں، ہر جگہ۔ کیا پیرنٹس پہ، کیا فیملی پہ، جو ایک بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے ہمارے معاشرے کا، کیا مساجد پہ، کیا اسکول پہ، کیا مدارس پہ، کیا میڈیا پہ اویئرنیس اور اپنی ذمہ داری سیٹ کر لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہی ہے؟ کیا اس معاشرے میں مردوں کو بھی کچھ سکھانے کی، کچھ تہذیب دینے کی بات بھی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں فیمنسٹ ایشوز کی، جب بھی بات کرتے ہیں جینڈر ایشوز کی، جب بھی بات کرتے ہیں، خواتین ساری اکٹھی ہو کے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری آج کے دور میں، آج کے وقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو تہذیب سکھانا شروع کریں۔ ہم جتنی کیمپیننگ کریں، سزاؤں کا کانسیپٹ از دیئر، اس سے کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم معاشرتی طور پر رویوں کو چینج کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایسے المناک واقعے، اتنے پھولوں کی طرح کہ ہمارے بچے کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں 5 سال کے، 7 سال کے، 9 سال کے بچوں کے ساتھ ریپس، پھر ان کے مرڈرز، یا پہلے مرڈرز بعد میں ریپس۔ معاشرے کو بھی اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔